السلام علیکم۔ آج ہم حاصل گھاٹ ناول کو آگے شروع کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ حاصل گھاٹ۔ کبھی میں گھوڑے کی نال جیسے سپر مارکیٹ میں چلا جاتا ہوں۔ پہلے پہل یہاں کے سپر سٹور میری دلچسپی کا باعث تھے۔ میں ضروری اور غیر ضروری اشیاء کی چھان پٹک میں لگا رہتا تھا، مفت کوپن جمع کرتا رہا، ان لوگوں کے مارکیٹنگ ٹیکٹکس کا شکار ہو جاتا۔ لیکن اب مجھے علم ہو چکا ہے کہ بازار ایسی چیزوں کی اشتہا بڑھا دیتے ہیں جن کی نہ گھر پر جگہ ہوتی ہے نہ ضرورت۔ تھوڑے دن گھر پر مہمان رہ کر ان چیزوں کو یا تو جنک یارڈ میں پھینکنا پڑتا ہے یا کسی کو تحفہ دے کر جان چھڑانا پڑتی ہے۔ لوگ ٹرالیاں لے کر ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے تک چکر پر چکر لگاتے ہیں۔ عام طور پر انہیں معمولی سودا سلب خریدنا ہوتا ہے، لیکن جلد ہی ان کی ٹوکری اتنی بھر جاتی ہے کہ سامان لڑکنے لگتا ہے۔ امریکی لوگ تو پھر بھی ضرورت بھر خرید کر رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن ایشیائی، مڈل ایسٹ اور چینی جاپانی کے لوگ بڑے تجسس سے سامان دیکھتے، بٹوٹ فرولتے اور لدے پھندے جاتے ہیں۔ میں عموماً 2-4 معمولی چیزیں خریدنے کے بعد بازار کے باہر بنے برآمدے میں ایک کافی شاپ میں جا بیٹھتا ہوں۔ کافی شاپ والوں نے برآمدے میں بھی گول میزوں کے گرد کرسیاں لگا رکھی ہیں، جہاں بیٹھ کر کافی شناس گاہک کافی بھی پیتے ہیں اور بازار کا جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں۔ میں کافی کے ساتھ چیز برگر کھانے میں مشغول تھا جب میری نظر کا پارک سے آگے چھوٹے سے لان پر پڑی۔ وہ پھر سر کو سینے میں پیوست کیے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ چاچا سمت سے مشابہت تھا، لیکن چہرے پر ویسی بشاشت نہ تھی۔ نہ جانے کیوں میں نے کافی ختم کرنے کے بعد اس کی طرف رخ کیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ابرو اٹھا کر اس نے میرا جائزہ لیا جیسے میں اس کی آزادی میں مخل ہوا۔ بیٹھیے، وہ خشکی سے بولا۔ پیلی سویٹ شرٹ اور نیلی جینز کے اوپر اس نے ڈھیلی ڈھالی جیکٹ پہن رکھی تھی، جس کی جیب پر میراڈونا فٹ بال پلیئر کی تصویر تھی۔ بال ان دھوئے، دانت میلے اور شیو بڑی ہوئی، ہاتھوں کے ناخنوں میں چکٹ تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، نہ جانے یہ نوجوان کون سا نشہ کرتا ہے۔ LSD کے میریجوانا، شراب کے ہیروئن۔ اس کے بھرے چہرے پر نشئی آدمی کی مایوسی تھی۔ کچھ دیر ہم خاموش رہے۔ میں اس کی سوچ میں مخل نہ ہونا چاہتا تھا، لیکن جو ہی وہ اٹھا میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی جیکٹ پکڑ لی۔ میں تمہارا ہم وطن ہوں، کیا مجھ سے بات نہیں کرو گے؟ اب باتیں ختم ہو گئی ہیں چاچا جی، باتوں کا ہی وقت ہوتا ہے۔ جب امید ختم ہو جائے تو پھر باتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ انسان اپنے اندر جو گارا جاتا ہے۔ میں اس کے حالات سے ناواقف تھا۔ اسی بازار میں لان پر چلتا چلاتا، جوگرز، جینز اور بنیان میں ملبوس، وہ کبھی کبھی مجھے ملتا اور سلام کر کے آگے نکل جاتا۔ شاید وہ کسی پرانے گیراج میں کسی بیسمنٹ میں غیر قانونی طور پر رہتا ہو سکتا ہے غریبی کا ستایا ہوا اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر یہاں پہنچا ہو۔ شاید جوان بہنوں کی شادی، بیکار باپ کی مدد، بیمار ماں کے علاج نے اسے دیس سے نکال دیا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے ضبط و نظم اور ذمہ داریوں نے اسے فرار کی یہ راہ سمجھائی ہو۔ اب یہاں وہ برسوں سے کسی چینی، ہندی، پاکستانی، ترکی سٹور پر سامان ڈھوتے ڈھوتے، تنہائی کاٹتے کاٹتے اس اداسی تک آ پہنچا تھا جو اس کے چہرے پر کھنڈی تھی۔ شاید وہ بھی سوچتا رہتا ہو کہ وہ امریکہ میں کیوں ہے۔ اس سوال کے جواب میں اس کے سر میں سٹارٹ نہ ہونے والی کار کی طرح گھیں گھیں بھاں بھاں کی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں۔ کئی یادیں گلیل کا پتھر بن کر اس کے ماتھے سے ٹکراتی ہوں اور اس میں اتنی ہمت بھی باقی نہ رہی ہو کہ وہ اپنا بچاؤ کر لے۔ شاید وہ شوق کی بلندی اور ہمتوں کی پستی کا شکار ہو۔ میں نے اس کے کاندھے پر پولا سا ہاتھ رکھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ مجھے قبول کر لے گا۔ چلو، میں باتیں نہیں کروں گا، صرف تمہارے پاس بیٹھا رہوں گا جیسے پلیٹ فارم پر 2 سواریاں دیر تک ایک بینچ پر بیٹھی رہتی ہیں۔ اس کے چہرے پر اداس کے ساتھ ساتھ بڑی شرافت، بردباری اور حیا پھیلی ہوئی تھی۔ اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتا دیں، میں کر دوں گا چاچا جی۔ بلکہ اگر تمہیں کوئی چیز درکار ہو تو بلا تکلف مجھے بتاؤ، میں کوشش کروں گا تمہاری مدد کی۔ میں نے خوف کے باوجود اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے مدافعت نہیں کی۔
اسے نیند کا جھونکا آیا اور وہ کسی نشئی کی طرح جھول کھا گیا. پھر اپنے آپ کو قابو کرتے ہوئے بولا, آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں نشہ کرتا ہوں. میں نے تو ایسے نہیں سوچا, میں نے جھوٹ کہا. میں ڈپریشن کا شکار ہوں. یہ بیماری نہیں ہے, اللہ کا ایک عذاب ہے. کبھی وقتی ہوتا ہے, کبھی بار بار لوٹتا ہے, کبھی ہمہ وقتی ساتھی بن جاتا ہے. لوگوں پر تو اداسی کبھی کبھی نازل ہوتی ہے. اداسی اچھی چیز ہے چاچا جی. اداس انسان کی شخصیت میں مٹھاس بھرتی ہے. لیکن ڈپریشن انسان کو اپنی بے مائکی, ناکارہپن اور غیر اہم ہونے کا ایسا یقین دلاتا ہے کہ پھر اس کے لیے زندگی میں دلچسپی لینا ناممکن ہو جاتا ہے. اداس آدمی احساس کمتری نہیں جاگتا, اور ڈپریشن میں سوائے احساس کمتری کے اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی. یہ فرق ہے. میں سوچتا ہوں جب میں اس قدر ورتھ لیس ہوں تو جینے کا فائدہ. میں مرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی تک زندہ ہوں. غصہ اور نفرت میرے اندر مسلسل کھوتے رہتے ہیں. حوصلہ کرو بھائی میرے, یہ ان پردیس کی تنہائیوں کا اثر ہے. نہیں چاچا جی, ایسے نہیں ہے. میں اپنے دیس کے حالات سے بھاگ کر یہاں نہیں آیا, بلکہ اس ڈپریشن سے بچنے کے لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا. بچپن میں اپنے گھر میں جزیرے کی طرح رہتا تھا. ہمارے گھر میں سب کچھ تھا لیکن جذباتی ہم آہنگی نہیں تھی. بچپن میں ہر وقت نقصان کا احساس رہتا تھا لیکن جذباتی ہم آہنگی نہیں تھی. لیکن میں اس خسارے کے احساس کو کبھی زبان نہ دے سکا. ایک دن ہنسنا, دوسرے دن رونا, میرے موڈ پینڈولیم کی طرح تھے. لیکن جوانی کے آغاز میں یہ ہنسنا بھی رونے کا ہی روپ دھار گیا. میں جانتا ہوں ڈپریشن کیا ہے. ہپوکریٹس نے سب سے پہلے میلنکولیا کا نام لے کر ڈپریشن کی تشریح کی تھی. کبھی نیند نہ آنا, کبھی نشئی کی طرح سوئے ہی رہنا, کبھی بہت کھانا, بالکل چھوڑ دینا. میں انسان کی بدترین عادت سے نہ بچ سکا اور اس پر یہ ظاہر کرنے لگا کہ میں اس سے بہتر جانتا ہوں. شکر ہے اس نے میری بات کا نوٹس نہ لیا. چاچا جی, سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میں کسی چیز میں زیادہ عرصے تک دلچسپی نہیں لے سکتا. یہاں آ کر میں نے کوئی 10-12 اور جابس کیے ہیں. پہلے چند دن تو میں بڑا جوش و خروش ظاہر کرتا ہوں, لیکن پھر متنفر ہو جانا میری عادت ہے. چلو جی, کام تک تو ٹھیک ہے, لیکن میں زیادہ دیر تک کسی سے محبت بھی نہیں کر سکتا. میرے اندر محبت اور نفرت کا عمل چکر میں چلتا ہے. میں جس قدر احساس کمتری کے تحت اپنے سے نفرت کرتا ہوں, اتنا ہی میں اپنے محبوب سے بھی اپنی ذات کی نفرت کے تحت ظلم کرتا ہوں. میں نے اپنے ماں باپ کو بڑے دکھ دیے ہیں. چاچا جی, سوچتا ہوں تو کام جاتا ہوں. میرا خیال تھا انہی کی بدولت میری تعلیم ادھوری رہی. وہی مجھے ڈسپلن نہ کر سکے. ان کی بدولت مجھے فوکس ہونے کا موقع نہ ملا. میں اپنی عادات میں منظم نہ ہو سکا. میں ذہنی طور پر اتنا ڈپریشن کا شکار ہو گیا چاچا جی کہ مجھے اپنے سوائے نہ کسی کا خیال رہا, نہ میں اپنے احساس کمتری کے باعث کسی اور کا خیال رکھ سکا. ڈپریشن بیماری نہیں ہے, حالت ہے. یہ کبھی کبھی راتوں رات غائب ہو جاتی ہے. کبھی سائیکلو تھراپی یعنی سائیکونالسس اور ڈرگس سے بھی کچھ فائدہ نہیں. اس لیے کہ یہ بیماری نہیں چاچا, عذاب ہے, عذاب الہی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں بچپن میں سن بلوغت میں اگر جذباتی ہم آہنگی میسر نہ آئے تو ڈپریشن ہو جاتا ہے. کبھی کبھی اس عمر میں احساس نہیں ہوتا, لیکن بیماری کا بیج بویا جا چکا ہوتا ہے. یہ وجہ ڈاکٹر لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن ایک وجہ مجھے اور بھی معلوم ہو گئی ہے چاچا جی. وقت کے ساتھ, تجربے کے ساتھ, ڈپریشن نا شکر گزاری کی قلبی بیماری ہے. کچھ لوگ غم سے سمجھوتا کہتے ہیں. ڈپریشن والا اپنے آپ کو غم کے سیاہ گھوڑے پر سوار نہیں ہونے دیتا. اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا رہتا ہے اور وہ گھسٹتا چلا جاتا ہے, رگیدا جاتا ہے, اور سوار اس لیے نہیں ہو پاتا کہ وہ غم کے سیاہ گھوڑے کا کبھی شکر گزار نہیں ہو پاتا. اسے کبھی علم ہی نہیں ہو سکتا کہ غم اس کے امکانات کو ابھارنے, اسے بہتر بنانے کے لیے آیا تھا. میری ماں تو جلد فوت ہو گئی تھی, لیکن میں نے اپنے باپ کو بڑے دکھ دیے چاچا جی. اولاد کو جو آزمائش کہا گیا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے, وہ والدین کی شکر گزاری نہیں ہوتی. وہ والدین کی ساری محنتوں, قربانیوں, انتظاروں کا صلہ نا شکر گزار ہو کر دیتی ہے. چلو چل کر کافی پیتے ہیں, آؤ چلو. یوں اپنے دل پر بوجھ ڈالنے سے حاصل, کبھی ماضی کو پھرولتے رہنے سے بھی کچھ ملا. شاید مل جائے کوئی سبق, کوئی راستہ. چاچا جی, میرے باپ نے بڑی محنت کر کے فیروز پور پر ایک پلازا بنایا تھا. ہم لوگ اچھرا میں رہتے تھے. میرے باپ کا اتنا بڑا دل تھا کہ ہمارا گھر شہد کے چھتے کی طرح بھن بناتا رہتا. گاؤں سے مقدمے لڑنے والے دیہاتی رشتہ دار, بیوہ غریب عورتیں, تعلیم کے سلسلے میں ٹھہرے ہوئے نوجوان, شادی کی تیاری کرنے والے, شاپنگ پکارنے والی لڑکیاں, اقربا کا ایک ہجوم پلتا تھا ہمارے 3 منزلہ مکان میں. جب دوسری بار BA میں میری کمپارٹ آئی تو میں ڈپریشن کے شدید دور سے گزرا.
کئی مرتبہ تو میں اپنے مستقبل، اپنی ذات، اپنے حالات سے اس درجہ مایوس ہو جاتا کہ مجھے اپنی زندگی مکمل طور پر بیکار لگتی۔ میں سنجیدگی کے ساتھ خودکشی کے متعلق سوچتا رہتا، کبھی ٹرین کے نیچے آنے کا منصوبہ، کبھی زہر کھا لینے کا تصور، کبھی مینار پاکستان سے چھلانگ لگانے کی خواہش سوچتے جاگتے میرا تعاقب کرتی۔ چاچا جی جانتے ہیں روز ازل اللہ اور ابلیس کے درمیان کیا معاہدہ ہوا تھا؟ اللہ نے ابلیس کو قیامت تک کس چیز کی مہلت دی تھی؟ مجھے اس نوجوان میں بڑی کشش محسوس ہوئی۔ وہ بڑا ذہین، جاندار اور سوچنے والا جوان تھا، جو اپنے متعدد سوالوں کے بدلے صرف ایک شافی جواب کی تلاش میں تھا۔ میں وہاں موجود نہیں تھا۔ میرے بیٹے، بائی دا وے، تمہارا نام کیا ہے؟ میرے جیسے روندے ہوئے پامال لوگوں کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ ہم عمارتوں کا ملبہ ہوتے ہیں، نہروں میں نیچے بیٹھ رہنے والا گارا ہوتے ہیں، ہم سڑکوں پر اڑنے والے پلاسٹک کے وہ لفافے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور جو کوئی چیز سنبھالنے کے کام نہیں آتے۔ آپ مجھے مسٹر جنک پکار لیا کریں چاچا جی۔ تم تو کارنیشن کا پھول ہو بھائی میاں، خوبصورت اور خوشبودار، میں تمہیں مسٹر جنک کیسے پکار سکتا ہوں؟ جو شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو وہ بیکار نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں انسان کو مایوس کون کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے؟ نہ بھائی، میرے ایسی گہری باتیں نہیں سوچا کرتا میں۔ مسٹر جنگ نے کہا، سنیے چاچا جی، جب ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو ابلیس نے دعویٰ کیا کہ وہ انسان کو بہکائے گا اور اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کرے گا۔ باری تعالیٰ نے ابلیس کو روز قیامت تک مہلت دی۔ ابلیس نے دعویٰ کیا کہ وہ انسان کو اغوا کرنے میں کامیاب ہوگا۔ میں نے ہنس کر کہا، بھائی میرے، اللہ کے سامنے کیسا دعویٰ، یہ تو بھول تھی ابلیس کی۔ آپ جانتے ہیں چاچا جی، ابلیس کا دعویٰ بے بنیاد نہیں تھا، وہ اماں حوا کو بہکانے میں کامیاب رہا۔ پتہ ہے ابلیس کیا کرتا ہے، اس کی کارروائی کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ چاچا جی، ابلیس انسان کے نفس سے ساز باز کرتا ہے، نفس میں امنگ، خواہش، ضرورت کو جگاتا ہے۔ جس قدر خواہش ناممکن ہوگی اسی قدر ابلیس اسے عین ممکن کر کے دکھائے گا۔ نفس اس قدر غالب آ جائے گا کہ وہ پورے انسان کو بڑے کنویں میں جھونک دے گا، کبھی پیروں فقیروں کے پیچھے، کبھی مزاروں کے اطراف، کبھی اللہ کی حضوری میں انسان اپنی خواہش کی غرضی ڈالے گا۔ جوں جوں خواہش کے پورا ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں، انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا جائے گا۔ دولت کی ہوس، نام و نمود کی خواہش، عورت کا آزاد، ایک کارخانہ کھلا ہے نفس کے اندر۔ وہ امید دلا دلا کر، کوشش پر آمادہ کر کے، خواہش کے جال میں جکڑ کر انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے، اور جو ہی انسان اللہ سے مایوس ہونے لگتا ہے ابلیس اغوا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں انسان کے قلب پر کیا گزرتی ہے۔ ایسے میں بھائی تو مجھ سے بڑی پڑھی لکھی باتیں کر رہا ہے، میں ٹوٹا پھوٹا شاعر ضرور ہوں، لیکن میں نے کبھی ایسی باتیں نہیں سوچی۔ میں تو ساری عمر میں بزنس کی ایک معمولی ریپیئر شاپ سے چل کر امپورٹ ایکسپورٹ کے کام تک پہنچا ہوں۔ فریج، ایئر کنڈیشنر، الیکٹرک سامان امپورٹ کیا کرتا تھا میں۔ جب سے میرے دونوں بچے امریکہ آ گئے ہیں، اس کام کی بھی چندہ ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ عام ڈپریشن کے مریض کی طرح میری بات نہیں سن رہا تھا۔ یقیناً وہ اپنے ہی اندر کہیں گھمن گھیریاں کھا رہا تھا۔ جب انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، امید مرجھانے لگتی ہے، تو چاچا جی انسان کے اندر پہلے تو کھلبلی مچتی ہے، پھر وہ حدیث نفس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا ہے، اس کا نفس اور وہ خود مکالمہ کرتے رہتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ان لوگوں کے خلاف باتیں دل میں ابلنے لگتی ہیں جن سے وہ محبت کا اعتراف کیا کرتا ہے۔ ہولے ہولے جب حدیث نفس پختہ ہو جاتی ہے، تلاوت الوجود کی عادت پڑ جاتی ہے، تو اللہ کے برگزیدہ لوگوں کے خلاف بھی نعوذ باللہ منفی باتیں سوچنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ وقت گزر جائے تو اندر سے تاننے، گالیاں، منفی سوچ کی بوچھاڑ اللہ پر ہونے لگتی ہے، جس نے اس کی خواہش پوری نہیں کی اور اسے مایوسی کے حوالے کر دیا۔ عام انسان کے دل میں بھی محبت اور نفرت کا جذبہ بیک وقت کسی انسان کے لیے معجزن ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے۔ وہ نارمل ہونے کی وجہ سے نفرت پر قابو پا لیتا ہے، لیکن ڈپریشن والے کی مایوسی اسے محبت کرنے ہی نہیں دیتی۔ میرے باپ نے میرے لیے اتنا کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں انجینئر بنوں، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں ذہین تھا، لیکن میں نے باپ سے نفرت کی وجہ سے پڑھائی کی طرف توجہ نہ دی۔ میرا نفس مجھے اس بات پر آمادہ رکھتا کہ میں بغیر پڑھے فرسٹ ڈویژن حاصل کر سکتا ہوں۔ میں معجزے کا منتظر تھا۔ 2 بار جب میری انگریزی میں کمپارٹ آئی تو میں نے اس شکست کا سارا بوجھ الزام کی شکل میں اپنے باپ پر ڈال دیا۔ مجھے جو احساس جرم ستاتا، میں اس کی وجہ اپنے باپ کو سمجھتا۔ میں اسے تانے اور کچوکے لگاتا کہ اس نے ہر ایرے گیرے نت و خیرے کی مدد کی اور میری جانب سے بے توجہی برتی۔
اماں تو خیر بہت پہلے فوت ہو گئی تھی، ورنہ میں انہیں خود اپنے ہاتھوں قتل کر ڈالتا۔ میں ناکامی، منفی سوچ، احساس جرم اور محرومی کو اپنے والدین کے سر تھوپتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ ان دونوں نے گھر کو ہوٹل میں تبدیل کر کے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی تھی۔ ان پر سارا الزام ڈالنے کی وجہ سے کیتھارسس تو ہو جاتا، لیکن حدیث نفس کم نہ ہوتی۔ ہو جاتا ہے انسان کی زندگی ہو جانے کی ہی تو منتظر رہتی ہے۔ چاچا جی، پھر ایک واقعہ ہو گیا۔ میرا ایک دوست امریکہ چلا آیا، اس کا نام لاٹری میں نکل آیا تھا۔ جو ہی وحید امریکہ پہنچا، اس نے مجھے اکسانا شروع کر دیا کہ یہ مواقع کا ملک ہے، کسی ایجنسی سے امیگریشن کا چکر چلا کر فوراً پہنچو۔ میں نے بڑی تقاضا کی، میرے باپ نے 4-5 لاکھ روپیہ مجھے دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کا شکر گزار نہ ہوا۔ امریکہ پہنچا تو کچھ دیر تو وحید نے آنت کی، لیکن یہاں کسی کی بیساکھی بننے کا رواج نہیں۔ میں نے لاہور میں کبھی غریبی کا مزہ نہ چکھا تھا، آرامدہ زندگی کا عادی تھا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ جو میری فیس ویلیو ہے وہی چلے گی۔ 10 کا نوٹ 1000 کی کرنسی شمار نہیں ہوتا۔ یہاں آ کر حدیث نفس پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ سٹوروں پر کام کیا، پیٹرول پمپ پر گاڑیوں میں پیٹرول بھرے، 2-3 ہوٹلوں میں بیرا گیری کی، ٹیکسی چلائی، لیکن کبھی باپ سے رابطہ نہ کیا۔ میں نے اپنے متعلق جس احساس کمتری کو اندر پال رکھا تھا، ہر پرانے کام کو چھوڑتے وقت نئے کام کو حاصل کرتے ہوئے اس کی تصدیق ہوتی رہی۔ میں اپنے آپ سے کہتا، یہی تیری اوقات ہے۔ وحید اس دوران سافٹ ویئر کی دکان بنا چکا ہے، میں اس کے دائرۂ احباب میں نہیں ہوں۔ اس بات کا بھی دل کو رنج رہتا ہے، کیونکہ لاہور میں وہ ہمارے کوٹھے پر مجھ سے مانگ کر پتنگیں اڑایا کرتا تھا۔ اب میری بس ہو گئی ہے چاچا جی، اب میں اور زیادہ نہیں لے سکتا۔ وطن کی مٹی مجھے راس نہیں آئی، اور امریکہ کی ہوا میں اڑنا میرے لیے ممکن نہیں۔ آپ نے پوچھا تو بتا دیا، ورنہ اب تو مجھے کسی سے بات کیے بھی ہفتے گزر جاتے ہیں۔ پیارے بیٹے، جہاں تک تمہاری باتوں سے میں اندازہ لگا سکا ہوں، یہ تمہاری بیماری نہیں، صرف قلب کی حالت کا بیان ہے، اور قلب کچھ بیماریوں کا شکار ہوا کرتا ہے: شرک، ناشکر گزاری اور تکبر۔ بلکہ یوں سمجھو، تکبر ہی ناشکر گزاری کو جنم دیتا ہے۔ اگر ترقی والوں کی مدد سے اس کا علاج کرو گے تو گولیاں پھانکو گے، کبھی سائیکولوسس کراؤ گے، کبھی سائیکوتھرسٹ کے پاس جاؤ گے۔ جاتا رہتا ہوں جی۔ ایک علاج فلاح والوں کا بھی آزما دیکھو، اپنے قلب کو ذکر اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ انان قلب ممکن نہیں۔ حدیث نفس ختم ہو جائے گی۔ میرے اندر کی منفی سوچیں جنہوں نے مجھے پاگل کر دیا ہے کیا کیا، یہ میرا پیچھا چھوڑ دیں گی؟ مسٹر جنک نے سوال کیا۔ یہاں اسلامک سینٹر میں نائجیریا کے ایک صوفی جمعرات کی شام کو ذکر کی محفل گرم کراتے ہیں، پاس انفاس سکھاتے۔ وہاں پہنچ جانا۔ آپ وہاں جاتے ہیں چاچا جی؟ ہاں، کبھی کبھار، لیکن تم ضرور جانا، تمہیں فلاحی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبایا اور آہستہ سے پوچھا، اپنے چاچا جی کو نام نہیں بتاؤ گے اپنا؟ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے امید کی چمک آئی۔ احمد۔ پتہ نہیں یہ نام میرے گدھے باپ نے کیوں رکھ دیا۔ گزبو کی جانب چلتے ہوئے مجھے اس آدمی کی کہانی یاد آئی جو ہمیشہ نفع کا عادی رہا اور کبھی نقصان کے راستے پر نہ چلا۔ ایک دنیا دار ہمہ وقت پریشان رہا کرتا تھا، طمانینت قلب اس سے کوسوں دور تھی، راحت اور عافیت کو ترستا رہتا۔ ایک روز صبح دم اٹھا تو دل میں خیال گزرا کہ اگر میرے مسائل طے ہو جائیں اور میں اطمینان قلب کو پہنچوں تو میں اپنا محل نما گھر بیچ دوں گا اور اس سے جو حاصل ہوگا وہ راہ مولا خیرات کر دوں گا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کے مسائل ختم ہو گئے اور وہ چین سے سونے لگا۔ اب قسم یاد آئی، لیکن دل میں مان ہرس جاگی۔ اس نے سوچا محل بیچ کر جو خطیر رقم حاصل ہوگی وہ تو غربا میں تقسیم کرنا حماقت ہوگی۔ مان اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ترکیب سوچی۔ گھر کے آگے سیل کا جو بورڈ لگایا اس پر رقم کیا کہ یہ گھر 1 روپے میں قابل فروخت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بلی بھی خریدنا ہوگی جو اس گھر کی مکین ہے۔ بلی کی قیمت علیحدہ بتائی جائے گی۔ ایک گاہک نے مکان اور بلی کو اس طرح خریدا کہ حویلی کا دام تو 1 روپیہ تھا، لیکن اس میں بسنے والی بلی کی قیمت 1 لاکھ روپیہ تھی۔ مکان سے حاصل ہونے والا روپیہ تو مالک مکان نے خیرات کر دیا، اور بلی سے حاصل شدہ رقم چونکہ وعدے میں شامل نہ تھی اس لیے اسے اپنے لیے مختص کر لیا۔ سنا ہے کچھ دیر بعد وہ پھر راتوں کو جاگنے لگا اور راحت، عافیت، اطمینان اس سے کوسوں دور ہو گئے۔ ہمیشہ اپنے فائدے کے متعلق سوچتے رہنے والوں کا انجام ان کے فیصلوں میں چھپا رہتا ہے۔ وہ نفع کے حادی ہونے کے باعث فلاح کو پا نہیں سکتے۔ میں پھر اپنی پرانی سوچ کی طرف لوٹتا ہوں۔
اگر آپ غور سے امریکی معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ بھی غالباً اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ امریکی معاشرہ اینٹی کرائسٹ نہیں ہے۔ جہاں تک مذہبی رسوم پرستی کا تعلق ہے، وہ ابھی بھی پورے زور و شور سے کرسمس اور ایسٹر مناتے ہیں۔ اربوں ڈالر کی تجارت کرسمس کے تہوار سے وابستہ ہے، لیکن وہ اندر سے حضرت عیسیٰ کو نہیں، ان کی تعلیم کو رد کر چکے ہیں۔ ان کے لیے محبت کا مفہوم ڈالر کی آندھی میں خس و خاشاک کی طرح کھو گیا ہے۔ اب امریکی معاشرہ اینٹی کرائسٹ نہیں، اینٹی لو معاشرہ ہے۔ جس طرح مسلمانوں نے اپنے معاشرے سے اسلام کے بنیادی تصور عدل کو نکال پھینکا ہے، کسی بھی اسلامی ملک میں کہیں بھی مساوات پریکٹس نہیں کی جاتی، ایسے ہی امریکی اب پرسنل محبت کی جگہ یونیورسل ہمدردی کے گاہک ہیں۔ عیسائیت کی یہ روح تھی کہ کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو اسے دوسرا گال پیش کر دو۔ اپنے ہمسائے سے ایسی محبت کرو جیسے تم اپنے آپ سے کرتے ہو۔ اپنے نیگرو ہمسائے پر پیپلز کورٹ میں یہ مقدمہ دائر نہ کرو کہ وہ گھاس نہیں کاٹتا اور آپ کے گھر کی قیمت نہیں بڑھ سکتی، بس وہ آپ کا ہمسایہ ہے اور ہمسائے سے محبت عیسائیت کا جوہر ہے۔ یہاں ایک مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید امریکی معاشرہ کسی چالاکی سے براؤن، سیاہ، چپٹی ناک والے اور دوسرے نسلی اختلافات رکھنے والوں سے فاصلہ قائم رکھتا ہے۔ اس مغالطے سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہاں آپ کو اللہ ترس ہمدرد لوگوں کی بھی ایسی کھیپ ملے گی جو بے شمار رفاہی کاموں میں مشغول ہیں اور اپنی آمدنی کا معتد بحصہ خیراتی کاموں میں لگاتے ہیں، لیکن یہ ہمدردی کا جذبہ محبت نوع کی چیز سے ذرا مختلف ہے۔ سفید فام لوگوں کا امریکی معاشرہ امپرسنل ہمدردی کرتا ہے اور وہ جذباتی طور پر ایسے کاموں میں مبتلا نہیں ہوتا جو اس کے دل پر دستک دیں اور اسے غم معاشرہ زندگی کے حوالے کر دیں۔ سفید فام لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ غیر شخصی ہمدردی تو مصروف زندگی کے ساتھ متصب خیالات کے ساتھ ساتھ ممکن ہے، لیکن پڑوسی سے ویسے ہی محبت کرنا جیسی اپنی ذات سے ہو ترقی کے راستے پر ممکن نہیں، کیونکہ ترقی کام کی پجارن ہے، انسان کی متلاشی نہیں۔ کام کے لیے سب سے بڑی اہمیت وقت کی ہے۔ کام کر آدمی وقت ضائع نہیں کر سکتا، اور انسان کی کھوج کسی نئے برصغیر کو تلاش کرنے کے برابر ہے۔ تلاش میں وقت ضائع ہوا ہی کرتا ہے۔ چونکہ کوئی انسان بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اپنے سے کم تر لوگوں کو ہیومن رائٹس تو دیے جا سکتے ہیں، لیکن ان سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ اپنے سے احقر محبت کے قابل نہیں ٹھہرتا۔ اسی مشکل نے امریکی معاشرے میں ایک خاص قسم کی ٹیڑھ پیدا کر دی ہے، پرائیویسی، فاصلے اور رشتوں کی زبوں حالی کو جنم دیا ہے۔ ساندہ سے نکل کر ہم نے ٹیمپل روڈ پر ایک مکان ذرا سا اندر کی جانب الاٹ کرا لیا تھا۔ یہاں ہی پہنچ کر دادی کو شوگر کا عارضہ ہوا اور ابا جی ہم سے رخصت ہو گئے۔ شاہد بھائی نے ہال روڈ پر بہت پہلے ایک دکان میں ریپیئر کا کام شروع کیا تھا۔ شاہد بھائی جز وقتی شاعر تو تھے، لیکن شادی کے بعد ہمہ وقت سیدھے سادے مستری بن گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی پتہ نہیں کیسے اور کیوں میں بھی شاعری کرنے لگا۔ شاہد بھائی کا اصرار تھا کہ میں بی اے کرنے کے بعد ان کے ساتھ دکان پر بیٹھوں اور ٹانکے لگانے اور مرمت کرنے کا علم سیکھوں۔ ان دنوں عاپیہ کی شادی تھی اور اس کی تیاری میں ان کی من چاہی سہیلی اقبال ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ اقبال جیل روڈ پر رہتی تھی اور اس کی سفید مورس کا ہم پر بہت رعب تھا۔ اقبال کا رنگ بھی ایسا تھا کہ کبھی امریکن لگتی، کبھی ہسپانوی، کبھی اس کے گول سرخ ہوتے، کبھی زرد خوبانی جیسے۔ اس کے جسم میں لہروں والے ہلکورے پناہ تھے، جب بھی چلتی یوں لگتا انسان نہیں پانی کی لہر ہے۔ میں اپنے ساحل کو اس لہر کے ٹکراؤ سے بچانا چاہتا تھا، لیکن عاپیہ کی شادی ایک مرحلہ وار عمل تھا۔ اقبال اور عاپیہ تقریباً روز سفید مارس پرانا کلی جاتی، پھر کثیر بازار سے برتن آتے، زیورات کی جانچ پڑتال کے لیے ڈبی بازار بھی جانا پڑتا۔ اقبال عمر میں عاپیہ سے بہت چھوٹی تھی، پھر بھی دوستی جاری تھی، اور اس کی لپیٹ میں شاہد بھائی اور میں دونوں آئے ہوئے تھے۔ اس روز وہ کھڑکی میں بیٹھی ٹانگیں جھلا رہی تھی۔ عاپیہ غسل خانے میں تھی، باہر امرتاس کے درخت پر کوئل کوک رہی تھی۔ میں اپنی غزل سنانے کے لیے عاپیہ کے پاس پہنچا۔ ان دنوں میں شاہد بھائی کا نقل چو تھا۔ جو کچھ میرے اس رول ماڈل کو کرنا ہوتا مجھ پر حکم ہو جاتا۔ عاپیہ کہاں ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ابھی نہانے گئی ہیں، اقبال نے جواب دیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، بیٹھ جائیے، نکلنے والی ہیں۔ میں انہیں اپنی غزل سنانے آیا تھا۔ وہ کھڑکی کی سل سے اتر آئی، بلی کسی سبک پائی کے ساتھ۔ مجھے سنانا پسند کریں گے اپنی غزل؟ اس زمانے میں ایکٹریس راکنی کی آنکھوں کا بہت چرچا تھا۔ اقبال کی بڑی بڑی غزالی آنکھوں کے پپوڑے بھی ویسے ہی بھاری تھے اور ان میں چھلکنے والی روح ہزار پردے میں رہتی تھی۔ وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب مجھے غزل سنانا مشکل ہو گیا۔ قافیے سامنے لکھ کر غزل بنانے کا عمل آوردی تھا۔ ایسی جوڑ توڑ والی غزل، اس غزل کو سناتے ہوئے شرم سی محسوس ہوئی۔ سنائیے نا۔ کیا سناؤں جی، معمولی سی کوشش ہے، کیوں کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں؟ مجھے عاپیہ نے پہلے آپ کی نظم سنائی تھی۔ کون سی نظم؟ جل ترنگ، اقبال نے مسکرا کر کہا۔ اچھی نظم تھی، غزل سنائیے نا۔ میں نے مطلع پڑھا تو غسل خانے کا دروازہ کھلا۔
عافیہ بالوں کو تولیے میں لپیٹے ننھی بوندوں کو چہرے پر سجائے برآمد ہوئی۔ ہاں ہمایوں، رفعت عافیہ آپ کو اپنی غزل سنانے آئے ہیں۔ ہاں تو سناؤ نا ہمایوں۔ میں نے پھر مطلع پڑھا تو دونوں نے بڑی داد دی۔ میں اقبال کو فاصلے سے دیکھتا رہا۔ وہ مالی طور پر ہم سے بہتر تھی اور اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ظاہر کرتا تھا کہ وہ افسر کلاس میں پلی بڑی تھی۔ دکانداروں، چھوٹے تاجروں، کلرکوں، کارندوں سے اسے دور کا بھی واسطہ تھا۔ وہ سرکاری افسروں کے کلچر کی آئینہ دار تھی۔ میں نے ساری غزل لہک کر ترنم کے ساتھ سنائی اور بعد میں اس بات پر خود حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی شہزادی کے حضور میں نے اتنی جرت کیسے کی۔ جتنی دیر میں غزل سناتا رہا وہ دونوں چپ چاپ بیٹھی سنتی رہیں، پھر اپنی باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ کچھ دیر میں سمجھ نہ پایا کہ مجھے بیٹھے رہنا چاہیے کہ چلے جانے میں بہتری ہے۔ کپڑے لٹے گوٹے کناری میک اپ کے سامان میں وہ اس قدر کھو چکی تھی کہ انہیں بھول گیا کوئی ان کی تعریفی بارش کا منتظر ہے۔ گرمیاں کچھ تیزی دکھا رہی تھیں۔ رات کے قوت ہم بہن بھائی گھر کے دلان میں چارپائیاں بچھا کر پیڈسٹل فین کی ہوا میں سوتے تھے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ اس کی چارپائی عین پنکھے کے سامنے ہو۔ امی ابو اندر ہی سوتے تھے۔ اندر والے پنکھے کے بیرنگ خراب تھے۔ ساری رات اس سیلنگ فین کی گھر گھر گھپ سنائی دیتی۔ چونکہ عافیہ کی شادی قریب تھی اس لیے اس نے ہر معاملے میں اپنے خصوصی حقوق کو منوانا شروع کر دیا تھا۔ ایسے ہی جگہ ٹیکس میں اس کی چارپائی پیڈسٹل فین کے سامنے پہلے ہوتی۔ دن بھر یہ چارپائیاں اور فین آنگن میں پڑے رہتے۔ سپہر کا وقت تھا۔ میں چارپائیوں کی لمبی قطار میں عافیہ کی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ نہ جانے باقی سب کہاں تھے کہ اپنی سفید مورس میں اقبال آ گئی۔ اس کے آنے سے پہلے میں نے اس کی اونچی ایڑی کی ٹک ٹک سن لی تھی۔ اس آواز نے میرے دل میں خلل امن پیدا کر دیا۔ شاید اسی لیے ایڑیوں کو یوں ٹھونک ٹھانک کر چلنا منع تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے خوفزدہ کبوتر کی طرح آنکھیں چرانے میں عافیت سمجھی اور پیڈسٹل فین پر نظریں جما دیں۔ السلام علیکم جی۔ اس جی میں پورے 7 سر تھے۔ وعلیکم السلام۔ میں نے جواب دیتے وقت اس کی جانب دیکھا۔ اس نے فٹ کمی پہن رکھی تھی جس کے بازو جالی سے بنے ہوئے تھے اور سڈول بازو سفید سنگ مرمر سے تراشیدہ نظر آتے تھے۔ کندھوں پر چنت کیا ہوا دوپٹہ موٹے رسے کی طرح لاپرواہی سے پڑا تھا۔ سینڈل سفید پلاسٹک کی تھی جو شیشے کی طرح شفاف تھی۔ کبوتری کے پاؤں اس موتی جڑے سینڈل میں اور بھی سڈول ہو گئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے بغیر لائسنس کے اسلحہ لے کر شہر میں پھرنا ممنوع ہے؟ موٹی موٹی آنکھوں پر بار بار پپوٹے پھڑکا کر اس نے پوچھا۔ جی میں سمجھی نہیں۔ 303 کا لائسنس لینا پڑتا ہے ورنہ خلل امن کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ آپ اتنی مشکل باتیں اور ایسے ثقیل الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے مس اقبال میرا دادا مدرس تھا۔ وہاں گاؤں میں ہمارے گھر میں دادا جی کی پوری لائبریری تھی۔ ہم سارے بہن بھائی ان کتابوں کی برگردانی کرتے رہتے تھے۔ کچھ حصہ کتابوں کا تو ابا ساتھ بھی لے آئے تھے۔ شاید وہ میرا اشارہ سمجھ چکی تھی پر تجاہد الفانہ کی کٹاری استعمال کرتے ہوئے اقبال بولی، وہ ابھی آپ ہتھیاروں کی بات کر رہے تھے، میں سمجھی نہیں۔ آپ کو اپنی تلوار نیام میں رکھنی چاہیے۔ کچھ پبلک نہتی اور خوفزدہ ہوتی ہے، ایویں فساد پھیلتا ہے۔ میں کیا کروں؟ یا تو آپ کھدر کا کھلا چولا پہنیں یا پھر برقعے سلوائیں اور کچھ نہیں تو چادر میں لپٹی لپٹائی آیا کریں، ورنہ تو معصوم لوگوں کا بہت نقصان ہوگا۔ ویسے تو آپ کو ہاتھوں پر بھی دستانے اور پیروں میں بھی جرابیں پہننی چاہیے، میں نے شرارت سے کہا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ معصوم لوگوں کو چاہیے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں اور ایک نظر غلط کے بعد گھورنے پر مائل نہ ہوں۔ واہ واہ، آپ بھی اردو میڈیم کی پڑھی ہوئی لگتی ہیں، ذرا بھی مشنری اسکول کی پڑھی ہوئی معلوم نہیں پڑتی۔ صحبت کا اثر ہے۔ کس کی؟ وہ مسکرائی اور خوش دلی سے بولی، عافیہ کی۔ اور کس کی؟ جب عافیہ کی شادی ہوگی تو پھر آپ آیا کریں گی ادھر ٹیمپل روڈ دیکھواں وہاں، پھر یہاں آ کر کیا کرنا ہے؟ کرنا تو کچھ نہیں پر آتے جاتے رہنا ہے۔ وہ ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں کچھ چھوت کے جراثیم تھے۔ میں بھی ہنسنے لگا۔ ہماری ہنسی کی جلترنگ کو سن کر میرے دونوں چھوٹے بہن بھائی آگے، نہ جانے وہ اس سے پہلے کہاں تھے۔ فرید ہاور ظفر کی آمد مجھے ناگوار گزری، لیکن ان کا آنا ہی اقبال کے قیام کا باعث بنا۔ عافیہ کہاں ہیں؟ عافیہ تو امی کے ساتھ ڈبی بازار گئی ہے۔ اقبال نے ہاتھ اٹھا کر ماتھے کو چھوا۔ عافیہ سے کہا بھی تھا کہ مجھے ذرا دیر ہو جائے گی، ذرا رک جاتی تو کار پر چلے جاتے۔ اس کی آواز میں عجیب سا تعصب تھا۔ ان دنوں ہمارے پاس کار نہیں تھی اور سفید مورس ہم سب کے نزدیک امیری کی انتہا تھی۔ ڈرائیور والی کار تو ویسے بھی لاہور کی سڑکوں پر کم دکھائی دیتی تھی۔ الہڑ فریدہ کو ان دنوں لوڈو کھیلنے کا خپ تھا۔ وہ 2 چوٹیاں کر کے اپنے آپ کو مرلن منرو سمجھتی تھی۔ آپ لوڈو کھیلیں گی باجی اقبال؟ کیرم کھیلیں باجی؟ 10ویں کے نوجوان ظفر نے سوال کیا۔ تب کلچر ظاہر کرنے کے لیے انڈور گیمز بھی وصف شمار ہوتی تھی۔ ابھی ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ نے ٹیک اوور نہیں کیا تھا۔
وقت کو گزارنے کی تفریحی مشاغل سادہ تھے. نہیں بھائی مجھے دیر ہوتی ہے. میں یکدم جھلس گیا. اور وہ جو آپ ڈبی بازار میں آپیے کے ساتھ گھنٹوں صرف کرتی ہیں تب دیر نہیں ہوتی. میں چڑ کر بولا. چلو لوڈو صحیح. فریدہ اور مجھے پارٹنر بنا کر ظفر کے ساتھ اقبال لوڈو کی بازی پر بازی جیتتی چلی گئی. یہ وہ زمانہ تھا جب بہنوں کی سہیلیوں کے ساتھ کیرم لوڈو یا تاش کھیلنے پر اعتراض تو تھا لیکن والدین چپ رہا کرتے تھے. قیام پاکستان کے بعد ایک عجیب رنگ سوسائٹی تشکیل پا رہی تھی. لوگ باغ اپنے خاندانوں سے کٹ کر اجنبی لوگوں سے ملنے پر مجبور تھے. اکا دکان شادیاں خاندان سے باہر ہونے لگی تھیں. اونچی جاتی کے لوگ جیسے خطرہ محسوس کر رہے تھے اور ان کی ٹولیاں آپس میں بیٹھ کر شیخیاں بگارنے, ماضی کو یاد کرنے اور اپنے آپ کو افضل سمجھنے میں وقت گزارا کرتے تھے. شیخی اور پدرم سلطان بود دراصل خوف کے باعث پیدا ہوا تھا. کہیں اندر ہی اندر یہ اونچی ذات والے اپنی سالمیت کو تھریٹنڈ سمجھنے لگے تھے. انہیں احساس تھا کہ مختلف النوع قسم کی آبادی ان کے قلعے بند روایات کو توڑنے کی طاقت رکھتی ہیں. ایسے لوگوں کی اولاد تعلیم کی خاطر نئے میل جول اختیار کرنے پر مجبور تھی. لمبا ٹوپی والا برقع 2 لخت ہو چکا تھا اور کوئی گھرانہ صرف چادر کے سہارے چلنے لگا تھا. ہمارے ٹیمپل روڈ پر ننز والے کالے برقعے عام طور پر نظر آتے تھے. محلے میں عورتوں کا میل جول کم تھا چونکہ عورت ہی عموماً رشتے ناطے مستحکم کیا کرتی تھی. اس لیے جہاں تک میل ملاقات کا تعلق تھا یہ عہد بڑوں کے لیے نئے خوف اور سوچ لے کر آیا تھا. جہاں تک مجھے یاد ہے ہمارے والدین اور دادی ہمیں زیادہ منع کرنے کے عادی نہ تھے. ان کی محبت میں چشم پوشی کی روایت گہری تھی. وہ مثال سے سکھانے کے عادی تھے. بچوں کو مذہبی درس اور اخلاقیات زبانی کلامی سکھانے کا رواج تھا. نوجوان عموماً گھروں کو دیر سے لوٹتے لیکن ان کے لیے کنڈیاں کھول دی جاتی, کھانا رکھ دیا جاتا اور ان کی آوارہ گردی پر نہ تو تبصرہ ہوتا نہ ہی پوچھ کچھ. بس لڑکا خود بخود ہی کہیں پہنچ کر سمجھ جاتا. سارے میں خبر ہو جاتی. اگر اس کی بے راہ روی کی داستان پھیل جاتی تو شادی کا ٹوٹکا آزما لیا جاتا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لڑکیاں میٹنی شور دیکھنے تک آوارہ تھیں. کبھی کبھی انہیں عشقیہ خط بھی مل جاتے. گھرانے کا لڑکا ہوتا تو چوری چھپے کی ملاقاتیں بھی چل نکلتی. لیکن یہاں بھی بڑے بزرگ جان بوجھ کر انجان بنے رہتے. نہ تو ہم عمروں میں زیادہ مباحث ہوتے نہ ہی بڑے اونچی آواز میں نوجوانوں کو گفتگو میں گھسیٹتے. یہ چشم پوشی کا عہد تھا. صابرین اور شاکرین کا زمانہ تھا. خوف میں اندر پکتے رہنے کا عہد تھا. خوف میں تو ہر زمانے کے والدین رستے ہی ہیں لیکن اب خوف ترقی کا ہے. اب والدین بڑے بزرگ اولاد کی مالی حیثیت اس کے سٹیٹس کے لیے متفکر ہوتے ہیں, کردار کے لیے نہیں. آج اتنا کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں کنٹینیو کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.